پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب خرم نواز راجہ صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ راجہ خرم نواز۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے انتہائی قابل قدر مولانا حضرات، حاضرین مجلس، آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے بڑے پیارے بھائی مولانا عبدالقدوس صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے یہاں پہ مجھے دعوت دی، اور کیونکہ یہ ایک ایسی محفل ہے جہاں میرے خیال سے تو آنا ہی اور یہاں پہ آ کے انسان کو ایک قلبی سکون ملتا ہے اس طرح کی محفل کے اندر۔ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو آج کے ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں ان کے اوپر صرف 2-3 باتیں آپ لوگوں سے کروں گا، کیونکہ میں یہاں پہ میرے سے بہت زیادہ بڑے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دینی علم ہے، دنیاوی تجربہ ہے، میں ان کی جگہ پہ معذرت کے ساتھ میں اتنی نہ ان کی جگہ لے سکتا ہوں نہ میں وہاں پہ پہنچ سکتا ہوں، لیکن جو میری تھوڑی بہت زندگی ہے یا جو میں نے دنیا دیکھی ہے اس تجربے کے لحاظ سے یا جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان دن بدن ایک پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بتایا ہوا راستہ تھا، جو ہمیں انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک راستہ بتایا، ہم آہستہ آہستہ اس ٹریک سے اترتے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم ہر چیز ہماری لائف میں، میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے ہم مسلمانوں کو بتائی نہ ہو، لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ ہم ان تمام چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم قرآن پاک کو، جو اللہ کی کتاب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، ہم اس کو بترجمہ پڑھیں، تو یہ یہود و نصارہ تو آج یہ باتیں کرنے لگتے ہیں، یہ بڑی سائنس کی باتیں کرتے ہیں۔ آج سے جو آنے والے 100 سال ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے یہ ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتائی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود آج ہم ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو وہ سازش اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری پلس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں،
تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا دل کتنا دھڑک رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ ایسی حرکتیں ہمارے ہی لوگوں سے کروا کے ہمیں یہ یہود و نصارہ چیک کرتے ہیں کہ آیا ان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. کیونکہ ایک ایسی چیز جس کے ساتھ آج ساری دنیا کے مسلمان بندھے ہوئے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان یہود و نصارہ کی تکلیف کرنے کے بجائے ہم کوئی ایسے کام کریں. ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کے ہمارے مذہب کے اندر آئیں, وہ اسلام قبول کریں. یہ نہ کہ پوری دنیا میں ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ شدت پسند ہے. یقین کریں کہ میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان شدت پسند نہیں ہے, لیکن میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے مذہب کے اوپر یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے اوپر ایسی کوئی بات آتی ہے تو اس وقت بے شک میرے بچے قربان ہو جائیں, میری ساری دنیا جہان ختم ہو جائے, اس وقت ہر مسلمان تڑپ اٹھتا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, میں ایک آخری چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, کہ ہم ان کو قرآن اور احادیث بترجمہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم بہت ضروری ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچے, ہم جو ہی وہ پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو, آج کل تو وہ اپنی مادری زبان تک نہیں بولتی. مائیں کوشش کرتی ہیں کہ ان کو اردو سکھائیں اور اردو میں پھر وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش بھی سکھاتی ہیں. ہم اپنے بچوں کو ممی اور پاپا سب سے پہلے ورڈ ہم یہ ان کو سکھا رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو ایک بہت پیارا لفظ جس کے اندر اتنی محبت ہے کہ اگر ہم اپنے ثقافت کے لحاظ سے اگر ہم ان کو یہ سکھائیں کہ بابا یا ابو بول لو, جیسے ہم لوگ بولتے تھے, ہماری جنریشن بولتی تھی, تو آپ یقین کریں وہاں سے ہی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ بے شک وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, لیکن ہم سب لوگوں کو ایسا بیہیو کرنا چاہیے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. اور جو ہمارے قرآن پاک میں چیزیں دی گئی ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. اور یہ وہ دن دور نہیں کہ جب پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور ساری دنیا کے مسلمان انشاءاللہ ان یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.